ترغیب کے اندر یہ حدیث جو ہے مروی ہے، جس کو امام البانی نے جو ہے صحیح کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مُنِعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ۔ کہ طبرانی الکبیر کے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو بارش بھی جو روک لیتا ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جس قوم نے بھی جو ہے زکوٰۃ کو روک لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے قحط سالے میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ساری جو ہے چیزیں دراصل جو زکوٰۃ کی تمہید تھی، جس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ زکوٰۃ یعنی مال سے محبت یہ انسان کی جو فطری چیز ہے، لیکن یہ محبت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے قانون دیا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ مال آزمائش ہے، اس آزمائش میں انسان کبھی بھی جو ہے فیل ہو سکتا ہے۔ اس آزمائش سے بچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ایک بہت ہی اہم ترین جو ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہے ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی۔ اور پھر زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید آپ کے سامنے جو رکھی گئی۔ زکوٰۃ جو ہے دو قسم کی ہے، ایک بدن کی زکوٰۃ ہے جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، دوسرے مال کی زکوٰۃ ہے جو مالی زکوٰۃ کہتی ہیں کہلا جاتی ہے، دوسرے مال کی زکوٰۃ جو مالی زکوٰۃ ہے۔ تو وہ اموال جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ چار قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی، اور اس کے حکم میں جو ہے کرنسی بھی ہے۔ دوسری چیز تجارتی اموال، تیسری چیز جو ہے زمین سے نکلنے والی چیزیں، مثلا کھجور، منقع، گیہوں، اور پھر جو ہے مختلف قسم کے اناج اور پھل فروٹ، اور کان سے برآمد ہونے والی چیزیں، اور زمین میں مدفون چیزیں جس کو معدنیات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا مال جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مویشی یعنی جانور ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بکری اور جو بھی ان کے جو حکم میں ہے۔ تو یہ چار قسم کے اموال ہیں جن میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہونے کے کیا شرائط ہیں اور کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہونی چاہیے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، کافر پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ کافر کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت مقبول ہے جبکہ وہ اسلام پر قائم ہو اور توحید پر جو ہے قائم ہو، ورنہ جو ہے اس کی عبادت مقبول نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بحرین کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا تو اس وقت ان سے فرمایا تھا، ان سے لکھ کر بھیجا تھا هذه فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین۔ یہ فریضہ زکوٰۃ کی تفصیل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جو ہے فرض کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے مسلمان پر فرض ہے، کافر پر جو ہے فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان آزاد ہونی چاہیے، غلام نہیں، غلام اور لونڈی پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ غلام اور لونڈی وہ کسی چیز کے جو مالک نہیں ہوتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ ولیس فیما دون خمس ذود صدقہ ولیس فیما دون خمس اواق صدقہ، متفق علیہ۔ کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم میں جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 جو ہے اوقیے سے کم میں یعنی چاندی سے 5 اوقیے چاندی سے کم میں بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو نصاب کا مالک ہونا یہ جو ہے شرط ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مال پر، جس مال پر نصاب جو مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اس پر ایک ہجری سال کا گزرنا چاہیے، ہجری سال کی جو ہے شرط ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں فرمایا لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جس پر جو ہے سال نہ گزرے، یعنی اس مال میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ سال گزر نہ جائے، تو سال گزرنے کے بعد ہی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ میں مال گزرنے کی جو شرط ہے وہ صرف 3 قسم کے مالوں سے متعلق ہے، سونا، چاندی اور کرنسی کی جو زکوٰۃ ہے، تجارتی سامان ہے، مویشی ہیں، ان تینوں مالوں پر سال گزرنے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اموال ہیں ان میں جو ہے سال گزرنے کی جو شرط نہیں ہے، لہٰذا وہ اموال جن پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے
ان میں سب سے پہلے زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، مثلا اناج، پھل، معدنیات وغیرہ. اور دوسرا وہ مال ہے اگر کسی کا مال سال کے شروع میں نصاب کو پہنچ چکا ہے، پھر دوران سال میں اسی مال کے اندر اضافہ ہو گیا، نفع ہو گیا، تو اس کو اصل مال کے ساتھ ملا کر کے جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اس نفع پر جو ہے سال گزرنے کی جو ہے شرط نہیں ہے اور سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ عبداللہ بن ثقفی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال تعد علیہم بالسخلہ یحملها الراعی ولا تأخذها، کہ ان زکوٰۃ کے جانوروں میں اس بچے کو بھی شمار کرو جسے چرواہا اٹھائے پھرتا ہے، لیکن اسے بطور زکوٰۃ وصول نہ کرو. تو موطا کی یہ روایت ہے جس میں جو ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جانوروں میں اس بچے کو بھی شمار کرو جسے چرواہا اٹھائے پھرتا ہے، لیکن اسے بطور زکوٰۃ وصول نہ کرو. تو ظاہر بات ہے بچے پر جو ہے سال گزرا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے زکوٰۃ میں شمار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کے جو شروط ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آزاد مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس اس کی بنیادی ضرورت کے علاوہ اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہو اور اس پر جو ہے سال جو ہے گزر چکا ہو. زکوٰۃ فرض ہونے کے جو مختلف شروط ہیں اس میں جو ہے عقل مند اور جو ہے بالغ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. یوں تو دیگر ساری عبادات میں عبادت فرض ہونے کے لیے عقل مند ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر عقل مند ہونا اور بالغ ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، جیسا کہ اسلام کے دیگر احکام میں ہوتا ہے. لہذا نابالغ اور مجنون پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور وہ مال کا حق ہے. لہذا بالغ اور نابالغ، عقل مند اور مجنون سب پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے. لہذا ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ ان کی طرف سے جو زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ کے وقت نکالنے کے وقت جو ہے نیت بھی جو ہے کریں. اس بات کو جو ہے فتاوی اللجنہ دائمہ نے جو ہے اسی کے مطابق جو ہے فتویٰ دیا ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر جو ہے اس بات کو تفصیل سے جو ہے ذکر فرمایا ہے. زکوٰۃ کی شروط سے متعلق ایک چیز قرض کی زکوٰۃ ہے. قرض جو ہے دو قسم کے ہیں. یہ قرض وہ ہے جو آپ نے کسی دوسرے سے لیا ہے، یہ قرض وہ ہے جو آپ نے کسی دوسرے کو دیا ہے. تو ان دونوں قسم کے قرض میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے جو قرض آپ نے کسی سے لیا ہے تو اس میں جو ہے اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو، یعنی نصاب مکمل ہو چکا ہے اور سال گزر چکا ہے اور اس پر قرض بھی ہے، تو کیا ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی آ چکا ہے تو پہلے قرض ادا کر دے، پھر جو ہے بقیہ مال نصاب سے اگر کم ہے یا پورا مال ختم ہو گیا تو ایسے قرض دار پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر بقیہ مال نصاب کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ صاحب بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، من کان علیہ دین فلیقض دینہ ولیزکی بقیۃ مالہ. اس روایت کو امام ابن خدامہ نے المغنی، ان کی جو فقہ کی جو مشہور کتاب ہے اس کے اندر جو ذکر فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، من کان علیہ دین فلیقض دینہ، جس پر جو قرض ہے وہ اپنا قرض جو ہے ادا کر دے، ولیزکی بقیۃ مالہ، اور بقیہ مال کی جو ہے زکوٰۃ ادا کر دے. تو لہذا قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ مال باقی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو پھر جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا ہوگی. اور اگر جو ہے بقیہ مال کے اندر جو ہے نہ نصاب مکمل ہوا ہے اور نہ یہ جو ہے بلکہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اسے جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور اس پر اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے موجودہ مال سے زیادہ ہے لیکن قرض کی ادائیگی ابھی ضروری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس
آمدنی کی دیگر ذرائع موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ بآسانی قرض ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ صرف قرض کی وجہ سے اس پر سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پاس جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کے ذریعے سے وہ کبھی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے جس کو قرض دیا ہے اس کی جو ہے 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ شخص تنگ دست ہے، جس وقت وہ آپ کو قرض ادا کرے گا اس وقت 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے جو ہے ادا کر دی جائے گی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ مالدار ہے تو اس میں سے آپ کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ گویا وہ مال آپ کے پاس موجود ہونے کے جو ہے مترادف ہیں۔ یہاں ایک تیسری حالت یہ بھی ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر اس کے ملنے کی بالکل امید ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں گویا آپ اس مال کے مالک نہیں ہیں، اس لیے آپ پر جو ہے اس قرض کی جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ قرض ہی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر جو مر گیا تو پھر جو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اپنا اس کا مال تقسیم کر لینے سے پہلے جو ہے اس میں سے جو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جہاں وارثوں کا حق بیان کیا وہاں فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وارثوں میں جو ہے مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو میت نے جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر جو مر چکا ہے تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنا بھی واجب ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر افاقضیہ عنہا، کہ اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی تھے، تو کیا میں ان روزوں کو میری ماں کی طرف سے جو قضا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فدین اللہ احق ان یرضی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرض ہے، اس کو ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اس کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی زکوٰۃ ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو گویا یہ قرض ہے اس کے حق میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کر دینا چاہیے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وارثین پر۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ ہے وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب تک جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی وہ اموال تھے جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی تھی اور زکوٰۃ کے جو ہے شروط آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اموال جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جن میں زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہوتی، سب سے پہلے وہ مال جو نصاب سے کم ہو، جو مال نصاب سے کم ہو اس میں جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسا کہ جو ہے حدیث ذکر کی گئی لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ، کہ جو ہے 5 وسق سے کم جو کھجور ہے اس میں جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے ذاتی استعمال کی چیزیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، مثلا رہائشی مکان، رہائش کے لیے جو گھر ہے، رہائش کے لیے جو پلاٹ ہے، فرنیچر ہے، استعمال کی جو گاڑیاں ہیں، ان ساری چیزوں میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ العفو یعنی جو زائد چیزیں۔ تو امام ابن کثیر نے مختلف جو ہے تابعین سے العفو کی جو تفسیر میں جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے گھریلو ضروریات کی جو چیزیں ہیں، گھریلو ضروریات کی چیزیں۔ تو اس طریقہ سے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان بنیادی ضروریات سے زائد جو مال باقی ہے اس میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بنیادی ضروریات چاہے کتنی بھی جو قیمتی ہوں، چاہے ان پر سال گزرے، چاہے وہ نصاب کو مکمل ہو جائیں، اس میں جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز سونے اور چاندی کے علاوہ جتنے بھی جواہرات ہیں، جتنے بھی جو ہے ہیرے اور موتیاں ہیں، جیسے الماس، یاقوت، مرجان، زبرجد وغیرہ، اور جو بھی قیمتی پتھر ہیں ان میں بھی جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الا کہ اس کو جو ہے تجارت کے طور پر جو استعمال کرتے ہوں تو پھر جو اس کی آمدنی پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چوتھے وہ جانور جنہیں چارہ خرید کر کے جو ہے چرایا جاتا ہو یا کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے موجود ہوں
تو ایسے مال میں بھی جو ہے اور ایسے جانوروں میں بھی جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔